سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ جب بھی بات لمبے سفر کی ہو تو چند اہم تدابیر آپ کے دلوں کے اندر رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی ہوئی، تو ہم نے لی دل کو لبھانے والی چیزیں، ایک گاڑی اور سفر کے ساتھی، اور آخر میں ایک منزل، حاصل مقصود۔ تو ہم بھی سفر پر چل پڑے، کچھ باتوں کو اپنے دلوں میں لیے۔ درویشوں کے علاوہ باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ فرصت میں کبھی دیکھو یہاں تک نشینوں، ہم خاک نشی کتنے مزہ لوٹا کرتے ہیں۔ تقریباً 6 گھنٹے کا سفر۔ جی ہاں، 6 گھنٹے کا سفر۔ اوان شریف گجرات کا سب سے بڑا گاؤں ہے جو آزاد کشمیر کے پاس لوکیٹڈ ہے، اور پاکستان کا آخری گاؤں ہے جو آزاد کشمیر کے پاس ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اوان شریف واز the first to be attacked in 1965 war but those are said to be the claims۔ اور ہم لوگوں نے آدھا طے کر لیا اور حافظ آباد کے پاس آ کے ہم لوگوں نے یہاں پہ اسٹے کیا۔ جنہوں نے ظہر کی نہیں تھی پڑھی وہ پڑھنے لگ پڑے۔ تو یہاں سے اب ہم لوگ جب ڈپارٹ کریں گے تو تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ اوان شریف پہنچ جائیں گے۔ So after a short stay at near حافظ آباد ہم پھر رکے گجراوالا کے پاس، اور گجراوالا کے پاس ہم لوگوں نے اپنی بھوک مٹائی کیونکہ صبح کا کھایا ہوا اب شام 4 بجے کے قریب ہم جا کے گجراوالا میں کھانے لگے تھے، اور اس کے بعد ہمارا سفر جاری ہے، سوچوں کے ساتھ، کچھ اسپائریشنز کے ساتھ اور کچھ ہوپس کے ساتھ۔ سفر کے دوران بہت سی چیزیں میرے ذہن کے اندر دوڑی۔ عرس کیا ہے؟ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم عرس کو ایز اے شادی کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا محض ایک خوبصورت جھوٹ ہے؟ کیا ایک افسانہ ہے؟ جیت گئے تو اس کے بعد کیا؟ ہار گئے تو اس کے بعد کیا؟ کیا اتنا کچھ مل کر بھی کچھ بھی نہیں؟ کیا یہ ہے زندگی؟ کیا یہ ہے آخر ہمارے افسانے کا؟ تو ایسی چیزیں بہت سی ہمارے ذہن کے اندر دوڑی، اور جب بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں اپنے ذہن کے اندر سوار کرنے پر مجبور ہو جائیں تو پھر آپ ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں کہ انہوں نے کیسے گزارے اپنے لمحات، ان کا کیا کنیکشن تھا خدا کے ساتھ، ان کے لیے زندگی کیا تھی۔ So now finally we are in اوان شریف، اور یہ بلڈنگ جس کا ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ 120 سال پرانی، اور یقیناً جتنے اب عرس پر آئے ہیں وہ یہاں رہتے بھی ہوں گے کیونکہ ان کے دور کی بنی ہوئی ہے۔ سو رات ساری تقریباً طوفان تھا، صبح بھی طوفان تھا، بٹ until it was time for the عرس everything went right۔ ہم لوگ اب یہاں پر موجود ہیں، رات سے لے کے صبح تک طوفان رہا ہے ادھر، موسم آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اب ممکنہ طور پر 9 بجے ہم لوگ تیاری کرنے کے لیے نکلیں گے۔ ابھی سب سے خوبصورت بات مجھے یہ لگی کہ جب میں نے مدرسہ جو کہ پاس تھا اس کے اندر گیا، سو دیر واز اے لائبریری، اور بہت سی کتابیں، بہت سا علم، بہت سی فیسلٹیز ان کو دی گئی۔ آئی واز پلیز ٹو سی دیٹ کہ اور مختلف چیزوں کے اوپر ایمفسائز کتابیں، جن کا آج تک ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک ایک چیز کے اوپر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں۔ چادریں وغیرہ بچھا لی ہیں، اب ہم لوگ جا رہے ہیں پیکنگ کے لیے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے سب کو پیکنگز میں ملے گا اور لوگ بھی لمیٹڈ سے آئے ہیں، اسی لیے چادریں بچھانا بھی آسان ہو گیا، اور سارے جتنے بھی ایس او پیز انہیں فالو کرتے ہوئے سب نے ماسک پہنا ہوا ہے، اور سارے ڈسٹینسز میں بیٹھے اور کم لوگ مدعو کیے گئے ہیں۔ سو ناؤ ویئر گونا گو فار پیکنگ۔ زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھکتا ہے، جھکایا نہیں جاتا۔ ہم لوگ ابھی دربار سے نکلے ہیں اور واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان تو اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند، اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ سو ان لوگوں نے یہ کیا ہے، سو ان لوگوں نے اپنی زندگی کو ایسے جیا ہے، ان لوگوں نے اپنے نفس پر قابو پایا ہے، اور جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ان لوگوں نے اپنی زندگی جی ہے۔ اسی بنا پر ان کا ایک تعلق خدا سے بن جاتا ہے، اور اس تعلق کی بنا کے اوپر ہم لوگ عرس مناتے ہیں۔